وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ زمر آیت نمبر 49 سے 51، حصہ اول. درس کا نمبر ہے 2175. آج کا موضوع، کیا ہم اندھے بہرے ہو کر زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ولو ان للذین ظلموا ما فی الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. اور اگر ظالموں کے پاس وہ سب مال و متاع ہو جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اسی قدر اور ہو تو قیامت کے روز برے عذاب سے مخلصی پانے کے بدلے میں دے دیں، اور ان پر خدا کی طرف سے وہ امر ظاہر ہو جائے گا جس کا ان کو خیال بھی نہ تھا. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اور ان کے اعمال کی برائیاں ان پر ظاہر ہو جائیں گی، اور جس عذاب کی وہ ہنسی اڑاتے تھے وہ ان کو آ گھیرے گا. سامعین کرام، سورہ زمر آیت نمبر 49. لفظی ترجمہ: فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ. پھر جب انسان پہ کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، دعانا، تو پھر یہ ہمیں پکارتا ہے. ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا. پھر جب ہم اسے اپنی نعمت عطا کرتے ہیں اپنی جانب سے، قال انما اوتیتہ علی علم. تو یہ کہتا ہے کہ یہ تو مجھے میری عقل سے ملی ہے، یعنی یہ میری اپنی تدبیر تھی جو اس مصیبت سے میری نجات ہو گئی. بل ہی فتنہ، بلکہ یہ نعمت آزمائش ہے. ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. قد قالها الذین من قبلہم. بے شک یہی بات وہ لوگ کہہ چکے ہیں جو ان سے پہلے تھے. فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون. تو ان کے کچھ کام نہ آیا جو کچھ وہ کماتے رہے یا کرتے رہے. والذین ظلموا من ہؤلاء سیصیبہم سیئات ما کسبوا وما ہم بمعجزین. پھر ان کے اعمال کی برائی ان پر آ پڑی. فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا. یعنی جو برائیاں تھیں ان کی، یہ ان کا نتیجہ ان کو مل گیا. اور وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ. اور اب ان لوگوں میں سے جو ظلم کر رہے ہیں، سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، ان قریب ان کو بھی برے نتائج ان کے برے اعمالوں کے پہنچیں گے.
وما ہم بمعجزین، اور وہ عاجز کرنے والے نہیں ہیں۔ سامعین کرام، 3 آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی ہیں، اور مضمون سارا اس سورہ مبارکہ کا اللہ کی توحید پر مشتمل ہے، اور توحید ہی وہ واحد ذریعہ ہے، یعنی توحید کا اقرار کر لینے سے آدمی برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ یعنی توحید ایک روشنی ہے، اس کی مثال ایک روشنی کی سی ہے۔ جب آپ روشنی میں آ جاتے ہیں تو آپ سے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں، ورنہ پھر آپ اندھیروں میں پڑے رہتے ہیں۔ آج کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، یہ بھی اندھیروں کی باتیں ہیں کہ جب آپ کو تکلیف آتی ہے تو آپ اللہ کو پکارنے لگتے ہیں، یعنی جب اسباب ختم ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ کو پکارتے ہیں۔ آج کے مضمون کا خلاصہ یہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ تو یعنی اس کے آخر کار اس نے مجھے ہی پکارنا ہے، کیونکہ مصیبت کے وقت میں ہی کام آتا ہوں۔ جب اسباب ختم ہو جاتے ہیں تو پھر انسان مجھے پکارتا ہے، لیکن جب میں اس سے مصیبت دفع کر دیتا ہوں تو پھر وہ اندھیروں میں جا پڑتا ہے اور ظاہر کو پکارنے لگتا ہے۔ علی علم عندی، ہم نے پڑھا نا، انما اوتیتہ علی علم، کہ یہ تو میری تدبیر تھی، وہاں میں گیا علاج کے لیے، وہ کام شروع کر دیا میں نے تو مجھے پیسے مل گئے، وہاں علاج کیا تو صحت مل گئی، ایسا ہوا، میں نے ایسا کیا، میں نے ایسا کیا، پھر اسباب کو یعنی اللہ کو بھول کر پھر اب اسباب کو ذریعہ قرار دیتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی۔ اچھا، اس میں ایک نقطہ یہ ہے، ایک تو دیکھیں آہستہ، یہ جو فیضا مسل انسان در، یعنی بائی نمبر ہم آتے ہیں نا، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دعانا، یہ ہمیں پکارتا ہے، جب تکلیف ہوتی ہے ہمیں پکارتا ہے، یعنی تکلیف کے وقت یہ مجھے پکارتا ہے۔ اور لیکن جب نعمت میں دے دیتا ہوں یا وہ مصیبت ہٹا دیتا ہوں تو پھر وہ مجھے نہیں پکارتا، مجھے بھول جاتا ہے۔ یہاں پہ یعنی وَإِذَا مَسَّ، دوسری جگہ ہے نا کہ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، دوسری جگہ یاد ہے کہ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، انسان جب میں نعمت کرتا ہوں تو أَعْرَضَ، یہ منہ موڑ لیتا ہے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، پہلو تہی کرتا ہے مجھ سے، وَلَئِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور اگر کوئی تکلیف اس سے پہنچتی ہے تو پھر یہ لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ تو عام طور پہ دیکھیں یہ سارے مضامین جو ہیں یہ ہمارے لیے ہیں، یہ ایک بات نوٹ کر لیں، قرآن سراسر ہمارے لیے ہدایت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، شان نزول کے وقت جو بھی حالات تھے یا جو بھی لوگ تھے، لیکن اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں کہا قد قالها الذین من قبلہم، یعنی پہلے لوگوں کا رویہ بھی یہی تھا۔ تو دیکھیں اس میں ایک بات ہے، انسان جب پیدا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی اس کا شروع سے اس کے پاس نفس امارہ چلا آ رہا ہے، شروع سے اس کے اوپر یعنی یہ اندھیرے میں پیدا ہوا ہے، شروع سے اب بھی اندھیرے میں پیدا ہوتا ہے۔ میں آپ کو کہہ چکا ہوں انسان جب پیدا ہوتا ہے تو یہ اندھیرے میں ہوتا ہے، اس پر ظاہر غالب ہوتا ہے اور باطن مغلوب ہوتا ہے، یہ بیمار ہوتا ہے، اس میں نفسانی نفس کے جو اخلاق رذیلہ ہیں وہ موجود ہوتے ہیں، جو خصوصیت ہے نا ان النفس لامارۃ بالسوء، اور یہ لا علم ہے، یہ تاریکی میں ہے، تاریکی میں پیدا ہوتا ہے۔ یہ سارا مطلب جب سے انسان پیدا ہوا ہے نا تو یہی مسائل یعنی آ رہے ہیں، اور یہی ہماری ترقی کا ذریعہ ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یعنی انہی کمزوریوں پر اگر ہم سوچ سمجھ سے کام لیں اور ان کمزوریوں پر قابو پا لیں
روشنی اللہ تعالیٰ جب اندھیرے میں ہیں آپ تو آپ اللہ کی طرف سے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے روشنی آ گئی ہے، کتاب واضح آ گیا ہے، اس کو قبول کر لو۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اگر آپ اس کو قبول کرو گے، اس کی اتباع کرو گے تو تمہیں سلامتی کے راستے کی طرف اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے دے گا۔ یہ بڑا جو میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں، میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں یعنی آہستہ یعنی سلو سپیڈ میں بولوں، تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ بس یہ ملا جی جو ہے تقریر کرنے شروع ہو گئے اور بس یہ اب بولتے رہیں گے۔ نو، ایسی بات نہیں ہے، میں خود بھی سمجھنے کی کوشش کروں، آپ کو بھی بتا رہا ہوں۔ تو یہی جو کمزوریاں ہیں، اگر ہم عقل و فکر سے کام لیں، کسی کی بات سنیں، یعنی جو سمجھدار لوگ ہیں ان کو ڈھونڈیں، ان کی بات سنیں اور پھر عقل سے بھی کام لیں، تو پھر ہم ان ساری کمزوریوں پر قابو پا لیتے ہیں۔ میں آپ سے ذاتی طور پہ مخاطب ہوں۔ ہر انسان ناقص ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کمال کے لیے پیدا کیا ہے، اس کو کمال یعنی اس کی ایک معراج ہے، اس کا ایک عروج ہے، بلندی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے۔ ہر چیز کی ایک معراج ہے۔ دنیا میں آپ دیکھ لیں، مچھر کاٹ لے آپ کو، آپ کا خون پی لے، تو یہ اس کی معراج ہے۔ گائے ہے تو وہ آپ کو یعنی آپ کی خدمت کرے، آپ کے لیے دودھ دے، گائے ہے، بھینس ہے، اور اس سے آپ فائدہ لیں، جو بھی آپ فائدہ لے سکتے ہیں۔ گھوڑا ہے، اس پر سواری کریں، تو یہ اس کی معراج ہے۔ ہر چیز کی معراج ہے۔ شہد کی مکھی کی معراج کیا ہے؟ وہ شہد بنا لے، یہ اس کی معراج ہے۔ انسان کی کیا معراج ہے؟ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اے انسان تیری معراج تو تیرا رب ہے، تجھے رب کے پاس جانا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تم اس کے پاس واپس جاؤ گے۔ تو یہ انسان کی معراج ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، واپس جانے اللہ کے پاس، کسی اور مخلوق کے لیے یہ الفاظ نہیں ہے کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ آپ نے تو اس کو ایک روایتی جملہ بنا دیا ہے، اِنَّا لِلَّهِ کو۔ میت کے موقع پر آپ کو یاد آتا ہے اِنَّا لِلَّهِ، ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ دیکھیں ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہ ایک روایتی معاشرہ ہے، روایتی طور پہ سارے کام ہم کر رہے ہیں، جس میں کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بھی ہے، اور سارے جو ہم کام کر رہے ہیں، نکاح کے وقت جو ہے وہ کسی نکاح خوان کو بلا لیتے ہیں، جنازہ ہو پھر نکاح خوان وہ امام کو بلا لیتے ہیں، وہ بس یہ سارے کام ہیں۔ باقی تو ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اللہ سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے، وَنَأَى بِجَانِبِ، اللہ سے ہمارا تعلق کٹا ہوا ہے، ہم نے کاٹا ہوا ہے، جوڑنا بھی نہیں چاہتے۔ اب ہماری ترجیح جو ہے وہ دنیا ہے۔ ابھی آئے گا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، کہ اپنے رب کی طرف پلٹ جاؤ اور اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دو۔ تو ہم تو یہ ایک سارا غافل معاشرہ ہے، ہم رہ رہے ہیں اس میں اور اسی میں مست ہیں، بے ہوش ہیں۔ میں اگر یہ کہوں نا، ہم بے ہوش ہیں، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، نہ اپنے آغاز کا پتہ ہے، نہ انجام کا پتہ ہے، نہ اپنے مقصد کا پتہ ہے۔ حقیقت سے غافل ہو کر ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں۔ بس وہ شیطانی جال میں ہم پھنس چکے ہیں، نفس و شیطان کا ایک جال جو یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبردار کیا ہے اس سے۔ نفس و شیطان کی جو جال ہے یا جو برائیاں ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ہے نا قرآن میں آیت
کہ جس نے اپنے نفس کو روک لیا خواہش سے تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے. یہ ساری باتیں دیکھیں، میں جو آپ کو بات بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، انسان اندھیرے میں ہے، انسان بیمار ہے، بے جان ہے، اور اس کو روشنی کی ضرورت ہے، اس کو علاج کی ضرورت ہے تاکہ صحت یاب ہو جائے، اس کو جان کی ضرورت ہے، زندگی کی ضرورت ہے. تو سب پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اسباب پیدا کیے ہیں، اور یہ سورہ مبارکہ اسی کے بارے میں ہے. میں نے آپ کو جب گفتگو کا آغاز کیا تھا تو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ توحید جو ہے ہمارے تمام امراض کا واحد علاج ہے. توحید کے آپ قائل ہو جائیں اور توحید کے مطابق زندگی گزاریں، ایک اللہ کو پکاریں، اللہ کی طرف رخ پھیر لیں اور اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں. اللہ کی عطا سے، اس کے فضل سے میں آپ کو یہ الفاظ کہہ رہا ہوں، تو اس کو ذرا آپ ہلکا نہ لیں، اس پہ توجہ کریں. ہم نے تو اللہ سے رخ پھیر لیا ہے، اپنا رخ اب دنیا کی طرف ہے. الا من تاب و آمن، ہم پلٹ آئے ہیں. ہمارا رخ تو فطرتاً اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اسلام کی فطرت پر پیدا کیا ہے، لیکن ہم پلٹ آئے دنیا کی طرف. آمنا، یقین کرنا تھا ہمیں اللہ کی توحید پر، ہم نے دنیا پر یقین کر لیا ہے، اور دنیا ہی کو یعنی حاصل دنیا کو اپنا مقصد بنا لیا ہے، مقصد حیات بنا لیا ہے حاصل دنیا کو. یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرے شوہر، یہ میرے بچے، اور یہ میرا کاروبار، اور یہ میرا عہدے، میں گریڈ 26 میں ہوں، اور یہ ہوں، میں وزیر اعظم ہوں، اور یہ آرمی چیف ہوں. کتنا بڑا دھوکہ ہے. اس میں ظاہر کے دھوکے میں اگر آپ آ گئے تو پھر آپ گئے کام سے. یہ بھی جو لوگ کام سے چلے گئے ان کی بات ہو رہی ہے. جو 3 آیات کا میں نے آپ کو ترجمہ پیش کیا ہے، یہ انہی غافل لوگوں کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جب تکلیف آتی ہے تو بس اللہ کو پکارنے لگتا ہے، لیکن جب تکلیف اللہ تعالیٰ ہٹا دیتا ہے تو پھر اللہ کو یہ بھول کے. اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ تکلیف ہٹاتا ہے تو اس کے لیے کوئی اسباب، یہ تو عالم اسباب ہے. کوئی آپ کو کوئی نسخہ دے دے گا، کوئی ایسا ڈاکٹر مل جائے گا آپ کو جو کوئی ایسا پرہیز بتا دے گا، یا آپ کے لیے کوئی کاروبار کا اور کوئی نسخہ مل جائے گا، کوئی کاروبار کا، آپ کا کاروبار چمک اٹھے گا، آپ کو صحت مل جائے گی، کسی حکیم کے وجہ سے کوئی کام آپ شروع کر دیں گے، اس میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دے گا. تو ابھی آ رہا ہے آگے مضمون، اولم یعلم ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، آیت نمبر 52 میں. ابھی ہم نے نہیں پڑھی ہے لیکن چل رہے ہیں اس طرف. تو یہ سارے کام جو ہے، دیکھیں اس میں ایک لفظ ہے بل ہی فتنہ. یہ نعمت کا ملنا یا نعمت کا چھن جانا، یہ دونوں ایک آزمائش ہے اور فتنہ ہے. یہ بات اہم ہے، اس کو نوٹ کر لیں. نعمت کا چھن جانا یا نعمت کا مل جانا، یہ دونوں آزمائش ہیں. اب نعمتیں تو بہت سی ہیں. نوکری تھی چلی گئی مثال کے طور پہ، کاروبار فیل ہو گیا، نہیں چلا، فیل ہو گیا، یا کاروبار چل پڑا، یا آپ کو اچھی نوکری مل گئی. شادی نہیں ہو رہی تھی، شادی ہو گئی. بچے نہیں ہو رہے تھے، بچے مل گئے. تو یہ ساری خیر اور شر، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے کہ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ میں تمہیں آزماتا ہوں خیر اور شر دونوں حالتوں میں. یہ آزمائش ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، میں تمہیں آزماتا ہوں، دونوں آزمائش ہے. دیکھیں یہ ایک بات نوٹ کر لیں. ہم تو دیکھیں ایک غافلوں کے ٹولے میں رہ رہے ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ حقیقت کیا ہے ہمارے روز و شب کی. اور بالکل بس یہ جیسے کہ وہ ہوتا ہے نا، بعض لوگوں کو سوتے میں چلنے کی عادت ہوتی ہے. ہمارے اپنے خاندان میں ایک خاتون تھی، تو اس کو سوتے میں چلنے کی عادت تھی. آدھی رات ہوتی یا کچھ پہر ہوتا تو وہ کبھی ادھر کبھی ادھر، اور میں نے خود دیکھا ہے اس کو، اس خاتون کو.
تو جب صبح اٹھتی ہے تو اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ میں اس کو جب کہو کہ بھئی رات کو تم اٹھی تھی، یہ میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں نا، تو وہ کہتی نہیں میں تو نہیں کہیں نہیں گئی، میں تو کہیں نہیں گئی تھی کمرے سے باہر، میں تو سو رہی تھی، یہ اس کا کہنا تھا۔ اب جب آپ سو رہے ہیں انسان، بلکہ یہ امت، میں اس وقت تو امت مسلمہ سے مخاطب ہوں، یہ امت سو رہی ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں اور ہم نے کرنا کیا ہے، ہم کون ہیں یہ بھی پتہ نہیں۔ امت مسلمہ کو تو اللہ تعالیٰ نے دنیا پر حکومت کے لیے بنایا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ وَكَذَلِكَ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، میں نے تمہیں لوگوں کی رہنمائی کے لیے بنایا ہے، نیکی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، اللہ پر تمہارا ایمان ہوگا۔ یہ ساری ذمہ داریاں ہم بھول چکے ہیں۔ آج کا دیکھیں، میں آگے نہیں بڑھ رہا، ذرا آپ اطمینان رکھیں، مجھے جلدی نہیں ہے، آپ اس مضمون کو سمجھیں۔ ہم اپنے آپ کو بھلا کر زندگی گزار رہے ہیں، من حیث الامت بھی اور افراد کے حساب سے۔ اب بیگم صاحبہ دیکھیں یا اس کا شوہر دیکھیں، بس وہ ان کے اپنے مسائل ہیں، وہ بیوی جو ہے بس شوہر کو دیکھتی رہتی ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، پھر اعتراضات کی ایک بہار ہو جاتی ہے، تم نے یہ کیوں کر رہے ہو، تم یہ کیوں کر رہے ہو، تم یہ کیوں کر رہے ہو، تم یہ کیوں کر رہے ہو، بس اسی میں بس گھومتے رہتے ہیں، اور اسی میں ہماری خوشی بھی ہے اور غم بھی ہے۔ اسی طرح جو میاں جی ہیں وہ بھی بس اسی بچوں کے ادھر ادھر، بعض لوگ بڑی اپنی بیگمات سے بڑا پریشان ہوتے ہیں، میں نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو، کیونکہ شادی تو لوگ کرتے ہیں خوشی کے لیے، بیگم صاحب آ کے جو ہے وہ ان کے رنگ میں بھنگ ڈال لیتی ہیں، کیونکہ انسان کے ساتھ تو نفس امارہ ہے، اور یہ تو جب نفس امارہ کی اصلاح نہیں ہوتی تو بیگم صاحبہ تو شر کریں گی، تکلیف پہنچائیں گی، خود بھی تکلیف میں رہیں گی۔ ہم سب جو ہے دیکھیں، یہ بیگم اور شوہر کی بات نہیں ہے اکیلی، ہم سب تکلیف میں ہیں، ہم سب پریشان ہیں۔ کیوں کہ ہم نے اللہ کے سامنے سر نہیں جھکایا، کیوں کہ ہم نے اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا۔ یہ صرف گھر کا مسئلہ نہیں ہے، گھر کا مسئلہ تو میں آپ کو اس لیے کہتا ہوں کہ آپ نچلی سطح پر بھی محسوس کریں اس بات کو، ورنہ تو درس ہے، اور پھر آپ کہیں گے کہ چلو مجھے وہاں جب قرآن نازل ہو رہا تھا وہ شان نزول بتاؤ، اور یہ آیات بس انہی کے لیے ہیں، مجھے مت چھیڑو۔ میں تو آپ کو، میں خود بھی اور آپ کے لیے بھی یہ آیات آپ کے لیے ہیں، یہ ہمارے لیے، میرے لیے ہیں، آپ کے لیے، ایسا نہ سوچیں۔ تو بہرحال اچھا، اب جو مضمون ہے، میں فتنے کی بات کر رہا تھا۔ یہ دنیا جو ہے یہ فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتنہ، دیکھیں آزمائش کا مطلب کیا ہے؟ امتحان۔ تو جب آپ کو غرض و غایت معلوم نہیں ہوگی اپنی زندگی کی، اور آپ کو منزل پتہ نہیں ہوگی، تو پھر آپ پریشان، تو ظاہر ہے کہ پھر آپ سیدھے راستے کو نہیں ڈھونڈیں گے۔ ہم سب بھٹکے ہوئے ہیں اور ہم سیدھے راستے پر نہیں ہیں، یہ ایک ایسا جملہ ہے جس کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم سب لوگ اللہ کی حکم کے سامنے سر جھکایا ہوا ہے اور ہم سیدھے راستے پر ہیں، نو۔ دیکھیں ہماری تو منزل بدل گئی ہے نا، مسئلہ یہ ہے یہاں ہم نے منزل بنا لیا ہے دنیا کو، ہم دنیا کے لیے، ہمارا جینا مرنا دنیا کے لیے ہے، جبکہ ہمارا جینا مرنا اللہ کے لیے ہونا چاہیے تھا۔ اس طریقے سے بھی سوچیں نا۔ تو جب آپ بھٹک گئے، راستہ گم کر دیا آپ نے، سیدھے راستے پر نہیں ہے، اب جو باقی راستے ہیں وہ تو ٹیڑھے ہیں، اب آپ پریشان رہیں گے لازماً۔ دیکھیں میں ایک مثال کی چھوٹی سی مثال آخر میں دے دوں آپ کو، کہ مردان سے جا رہا ہے کوئی پنڈی،
اور مردان سے چلیں، فرض کر لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ یعنی جو راستہ ہے، ایک تو سیدھا راستہ ہے موٹر وے کا، اچھا اس کے ارد گرد جو ہے کھیت ہیں. یہ موٹر وے کی مثال اچھی ہے کیونکہ اس پہ زیادہ آبادیاں نہیں ہیں نا. تو آپ سیدھے راستے پر گاڑی نہیں ڈالتے، بلکہ آپ جو ساتھ میں کھیت ہے، ٹھیک ہے وہ ہموار ہے، کہیں گڑھے ہیں، یہ ہے، تو آپ بتائیں آپ کیسے، آپ کیا کوئی سکون سے سفر کر سکیں گے؟ نہیں. سیدھا راستہ ایک ہے، بس سپاٹ ایک راستہ ہے، اور وہ اللہ کا راستہ ہے. تو اگر آپ نے کھیتوں ویتوں میں جانا ہے، راستے پہ نہیں چلنا، اور ہم تو کہہ رہے ہیں، بعض لوگوں کو دیکھیں میری باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں لیکن ان کی بس مزید عقل کام نہیں کرتی، وہ سیدھے راستے پر نہیں آتے. بہت سے لوگ، یعنی میں یہ اقرار کرتا ہوں کہ بہت سے لوگ میری بات تو سنتے ہیں لیکن ان کی سمجھ میں ہی نہیں آتی کہ کیسے ہم سیدھے راستے پر چلیں گے. سیدھا راستہ پر چلنا تو آسان ہے بہرحال. تو میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم سب تکلیف میں ہیں، یہ صرف میاں بیوی کی بات نہیں ہے. ہماری ایک تو یہ ہے کہ جب آپ بھٹک جائیں تو پھر آپ کی پریشانیاں زیادہ ہو جائیں گی، کیونکہ منزل جب اللہ نہ ہو تو پھر منزلیں مختلف ہو جاتی ہیں اور پریشانیاں بہت ہو جاتی ہیں. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جو میرے دوست ہیں ان پہ کوئی غم نہیں ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو ہماری منزل چونکہ اللہ نہیں ہے، اور ہم فَنَظَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ کے الفاظ آئیں ہمارے لیے قرآن میں. ان کو میں چھوڑ دیتا ہوں، ان کی سرکشی میں اندھے بہرے ہو کر یہ بس چلتے رہتے ہیں، زندگی گزارتے رہتے ہیں. ہماری اس وقت جو زندگی ہے، آپ یقین کریں یا نہ کریں، بہرحال میرا تو کہنا بنتا ہے نا، اندھے بہرے ہو کر ہم زندگی گزار رہے ہیں. دیکھیں جب اللہ آپ کی منزل نہیں ہے اور دنیا کو آپ نے اپنا مقصود حیات بنا لیا، تو اب آپ روشنی سے تو آپ نے انکار کر دیا ہے. آپ کو انکار کرنا تھا طاغوت سے، طاغوت کی پیروی سے. آپ نے سیدھے راستے پر چلنے سے انکار کر دیا، اور وہ کیوں کہ آپ اپنی توجہ نہیں ہٹانا چاہتے دنیا سے. ہماری تو توجہ ہٹ گئی ہے، اللہ کی طرف توجہ نہیں ہے. ہمیں تو ہر آن اللہ کی یاد میں گزارنا چاہیے تھا. ہم تو ہر آن جو ہے اللہ کو بھول کے گزار رہے ہیں. آپ دیکھ لیں ہماری انا جو ہے وہ ہم پر غالب ہے، میں. پھر انسان کنجوس بھی ہو جاتا ہے، اللہ کی راہ میں نہ مال خرچ کرتا ہے، نہ جان خرچ کرتا ہے، نہ زندگی کو اللہ کے راستے میں لگاتا ہے. تو یہ تو بڑے نقصان کا سودا ہے جو ہم کر رہے. یہاں بھی آگے آئے گا ما اغنى عنہم ما كانوا یکسبون. تو ہمارے کام نہیں آئے گا جو ہم کر رہے ہیں. یہ تو ہم اپنا بوجھ بڑھا رہے ہیں، اور اس بوجھ کو ہم نے پھر ہمارے کاندھے پر یہ ہوگا. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دوہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم ما كسبوا وما هم بمعجزين. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارنے لگتا ہے، پھر جب ہم اس کو اپنی طرف سے نعمت بخشتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو مجھے میرے علم و دانش کے سبب ملی ہے. نہیں، بلکہ وہ آزمائش ہے، مگر ان میں سے اکثر نہیں جانتے. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. جو لوگ ان میں سے پہلے تھے وہ بھی یہی کہا کرتے تھے، تو جو کچھ وہ کیا کرتے تھے ان کے کچھ کام بھی نہ آیا. فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. ان پر ان کے اعمال کے وبال پڑ گئے، اور جو لوگ ان میں سے ظلم کرتے رہے ہیں ان پر ان کے عملوں کے وبال عنقریب پڑیں گے، اور وہ خدا کو عاجز نہیں کر سکتے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.